السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الہداة المہدیین وصحبہ المنتجبین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وصلی علی ائمة المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المؤمنین، وصلی علی بقیة اللہ فی ارضین۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ ونظم امرکم، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی وہ بہترین سفارش ہے اور بہترین وصیت اور نصیحت ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے اور دینا بھی چاہیے، جس کے سائے میں انسان کی نجات ہے اور زندگی آباد ہوتی ہے اور آخرت میں انسان کو سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو فضیلت عطا کی ہے، انسان کو کمال عطا کیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ آنر اور رسپیکٹ والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں انسان ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں سے نوازا ہے۔ اور کمپیریزن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف انسان کو رکھا اور انسان کو اختیارات دیے، انسان کو وہ کمالات عطا کیے ہیں جس کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو سکسسفل بنا سکتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ احزاب کی آیہ کریمہ ہے 72 اور 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کمالات میں سے ایک کمال کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ عطا کیا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ امانت یعنی ٹرسٹ، امانت یعنی کسٹڈی، امانت یعنی وہ ایبلٹی کہ انسان اب کامیاب زندگی یہاں گزار سکے اور کامیابی کی منزلوں کو آخرت میں طے کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو گفتگو ہم کریں گے تھوڑی دیر۔ اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سامنے پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، بائی نیچر اور ان کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک زندگی گزار سکیں اس دنیا میں، کہ وہ کیا اس ٹرسٹ کو لینے کے قابل ہیں،
چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے ماؤنٹینس ہو، کیا وہ اللہ کے اس ٹرسٹ کو، اللہ کے اس اعتبار کو، اللہ کے اس عطا کو لینے کے قابل ہیں؟ کیا وہ لے سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں؟ کیا ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اللہ کی اس امانت کو لے کر اس کا حق ادا کر سکیں، اور جو ذمہ داری کو لے کر اس کے رائٹس کو ادا کریں؟ ذمہ داری لینا آسان ہے، ذمہ داری کو نبھانا ایک بڑا مرحلہ ہے۔ آیت کہتی ہے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے مل کر کہا پروردگار ہم اس امانت کو نہیں لے سکتے، اس امانت کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ جو ٹرسٹ تو ہمیں دے رہا ہے، جو تو ہمیں صلاحیت دے رہا ہے، جو ہمیں تو ایبلٹی دے رہا ہے، اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ ریسپانسبلٹی اٹھانے کی ہمارے کندھوں میں طاقت نہیں ہے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس ٹرسٹ کو اٹھا نہیں سکتے، ہم نے اس ٹرسٹ کو، ہم کے وزن کو، ویٹ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ابا شیطان کے ابا کی طرح نہیں ہے۔ شیطان نے ایروگنٹلی کہا تھا ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے جو انکار کیا، یہ غرور کی وجہ سے نہیں، ایروگنسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم نبھا نہیں پائیں گے، یہ ریسپانسبلٹی ہم نبھا نہیں پائیں گے۔ گویا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے مل کر انسان کو یہ سبق دیا ہے، جو کام تم کر نہیں سکتے اس کام کی ذمہ داری کو ایکسپٹ بھی مت کرو۔ اگر ایکسپٹ کرنا ہے تو پھر نبھانا پڑے گا۔ ریسپانسبلٹی اگر اٹھا نہیں سکتے، نبھا نہیں سکتے تو نہ لو، اگر نبھا سکتے ہو، آگے بڑھا سکتے ہو، اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہو۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوٹینشیل رکھا ہے، وہ استعداد رکھا ہے، وہ ایبلٹی کو رکھا ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، ریسپانسبلٹی کو اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ وَحَمَلَهَا انسان نے کہا پروردگار جو وہ ٹرسٹ تو دینا چاہتا ہے، جو ریسپانسبلٹی تو مجھے دینا چاہتا ہے، وہ ریسپانسبلٹی میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کہہ رہا میں بعنوان انسان اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے، یہ امانت کیا ہے، یہ ٹرسٹ کیا ہے کہ کائنات نے انکار کیا، ہم لے نہیں سکتے۔ انسان نے آگے بڑھ کر کہا میں لے سکتا ہوں، میں وہ وزن کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ آسان نہیں ہے۔ اسی طرح کی بعد میں اسی سورہ میں یا آنے والے سورہ میں بعض آیتوں میں اشارہ کیا ہے کہ کائنات کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کتاب کے وزن کو اٹھا سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ خوف خدا کے مارے پہاڑ قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ وہ قرآن کے وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ یا قلب پیغمبر اسلام اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، قرآن کے وزن کو آپ کے دل نے اٹھایا بھی، برداشت بھی کیا، پہنچایا بھی، پیروں میں لغزش تک نہیں آئی۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ انسان اس وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ کچھ بعض علماء کرام نے کہا یہ امانت فری ول ہے، یہ امانت یعنی اختیار کا ہونا، یہ امانت یعنی چوائسز کا انسان کی زندگی میں ہونا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ دکھانے والا اللہ تبارک و تعالی، لیکن کس راستے پر جائے، کس ڈائریکشن میں جائے، کائنات کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ طلوع ہو، سورج غروب ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہے کہ غروب ہو، ٹائم کو فالو کرے نہیں، اپنے نیچر کو فالو کرے۔ کائنات مجبور ہے، کائنات کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نظام کے ساتھ زندگی گزارے،
لیکن انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے لیکن فری ول پیدا کیا انسان کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تیری نجات کا راستہ، یہ تیری تباہی کا راستہ، یہ نور کا راستہ، یہ ظلمت کا راستہ، اب تیرا چوائس ہے کس طرف تو جانا چاہتا۔ یہ جان لے نور کے راستے کی طرف جائے گا تو نجات پائے گا، اگر اندھیرے میں راستے کی طرف جائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ یہ فری ول ہے جو امانت کے طور پر انسان نے کہا پروردگار مجھے چاہیے یہ، اس لیے کہ مجبور کی عبادت انسان کو کمال عطا نہیں کرتی ہے۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مصلی پر لے آؤ تو اس میں نہ ثواب ہے اور نہ اس میں کمال ہے۔ انسان اپنے اختیار سے آئے اور اپنے اختیار سے انسان سجدہ کرے، اس میں کمال ہے۔ کسی کو کھینچ کر لے آئے، ڈرا کر لے آئے، دھمکا کر لے آئے، بندوق کے نشانے پر کسی کو کلمہ پڑھانے کا نام دین نہیں ہے، مکتب نہیں ہے۔ اس کو آزاد چھوڑو، اس کے سامنے رکھو قوانین کو، نجات کا راستہ دکھاؤ، اگر وہ اختیار سے لے اس نجات کے راستے کو تب جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ یہ امانت یعنی اس کی آزادی، یہ امانت یعنی اس کی فریڈم، یہ امانت یعنی اس کا اس دنیا میں فری ول ہونا اور چوائسز کا اختیار رکھنا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، امانت کا مطلب انٹیلیکٹ کا ہونا ہے، امانت کا مطلب عقل کا ہونا ہے۔ کائنات کے پاس عقل موجود ہی نہیں ہے، زمین و آسمان و پہاڑوں کے درمیان انٹیلیکٹ کا تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل ہے تو وہ انسان ہے، وہ فائدہ سوچتا ہے، وہ نقصان سوچتا ہے۔ جہاں فائدہ ہے ٹوٹ پڑتا ہے، جہاں نقصان نظر آتا ہے اپنا سیل فون تک سوئچ آف کر دیتا ہے۔ انسان اپنے عقل کو سامنے رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عقل کو بڑی نعمت بتایا ہے۔ عقل کے معیار پر انسان کو ثواب دیا جائے گا۔ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں سب سجدہ کرتے ہیں لیکن سب کا ثواب برابر نہیں ہے۔ سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے، سجدہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، سجدہ کس شعور کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کس انٹیلیکٹ کے تصور کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے ثواب بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ کوئی سجدہ غلامی کے تصور میں کرتا ہے، کوئی سجدہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر کرتا ہے، کوئی سجدہ جنت کی خواہش میں کرتا ہے، کوئی سجدہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے پروردگار اتنی نعمتیں لے چکا ہوں، سجدہ نہ کروں تو پھر کیا کروں۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا پروردگار اگر تو سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو علی کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ اس لیے کہ زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے، ہر رخ پر ہر ڈائریکشن پر ایک نعمت نظر آتی ہے، اللہ کی ایک باؤنٹی نظر آتی ہے، ایک بلیسنگ نظر آتی ہے۔ انسان مجبور ہے فطرت کے طور پر وہ سجدہ کرے۔ انسان کے عقل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امانت کے طور پر اس عقل کو انسان کے سامنے رکھا، انسان نے اسے ایکسپٹ کیا ہے۔ اگرچہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، اکثر بزرگ علماء کہا کرتے ہیں انسان اپنے 2% عقل کا بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ انسان اگر پوری عقل کا استعمال کرے گا تو دنیا جنت بن جائے گی۔ انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، نہ تنہا اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اپنے انٹیلیکٹ کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو بھی کھینچنے میں، دوسروں کو بھی گرانے میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ نہ خود اپنی عقل کا استعمال کرتا تو انسان کامیاب ہو جاتا، استعمال نہیں کرتا دوسروں کو کھینچنے کی پلاننگ بناتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بناتا ہے، تو یہ انسان نے عقل کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر یہ عقل انسان کو عطا کیا۔ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں عقل ہو سکتی ہے، انسان کی فریڈم ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں عبادات، احکام پر عمل کرنا، واجبات، فرائض، یہ ساری چیزیں امانت پروردگار عالم ہے۔ حدیثوں کی طرف توجہ کریں گے، جب بھی مولا کائنات مصلی پر آتے تو آپ کے پیروں میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ائمہ طاہر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کی نیت باندھتے چہرہ زرد ہو جاتا تھا، یہ خوف ان کے بدن میں طاری ہوتا۔ یہ خوف کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ، کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز
اللہ کی امانت ہے. کیا ہم اس امانت کا حق ادا کر پائیں گے؟ نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے، اگر کوئی یاد نہیں آتا ہے تو وہ اللہ ہے. نماز میں گم شدہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، نماز میں کھوئی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. کہاں چابی رکھ کر بھول گئے، نماز میں یاد آ جاتا ہے. کس کو پیسہ دیا اور بھول گئے لینا، نماز میں یاد آ جاتا ہے. کس سے لینا ہے اور کس کو دینا ہے، نماز میں یاد آ ہی جاتا ہے. شاید دینا یاد نہ آئے، کس سے لینا ہو نماز میں یاد آ جاتا ہے. ایت اللہ جواد امولی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، گم شدہ چیزوں کو، لاسٹ چیزوں کو نماز میں یاد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی گم ہو چکی ہے، اسے بھی ڈھونڈ لو. تم اس دنیا میں گم ہو چکے ہو، اپنے آپ کو تلاش کر لو، نماز کامیاب ہو جاتی ہے. You lost yourself. We are lost ourselves in this world. انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ لے، اللہ کو تلاش کرے نماز میں. جب نماز میں اللہ کا تصور آتا ہے، انسان کے پیروں میں لرزہ طاری ہوتا ہے. کیا میں اس امانت کا حق ادا کر پاؤں گا جو اللہ نے میرے حوالے کی؟ یہ عبادت، یہ عبادتیں اور یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ و خمس جو اللہ نے مجھے عطا کیے، مجھے قابل سمجھا ہے کہ میں سجدہ کروں گا، تو کیا میں اس عبادت کا حق ادا کروں گا؟ بعض لوگوں نے کہا عبادات بھی ہیں، بعض لوگوں نے کہا معرفت پروردگار، بعض کامنٹیٹر نے کہا اعضاء و جوارح، جو میرا بدن ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں. کائنات میں جس طرح انسان کو اللہ نے بدن دیا ہے، ایک فزیکل باڈی جو انسان کو دی ہے، کائنات میں کسی کو اللہ نے نہیں دی ہے. انسان قیام کر سکتا ہے، انسان رکوع کر سکتا ہے، انسان سجدہ کر سکتا ہے، انسان اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھ سکتا ہے. کائنات میں کسی چیز مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باڈی نہیں دی جو انسان کو دی ہے. بعض حیوان ایسے ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. بعض حیوان ایسے ہیں جو جھک سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. بعض لوگ جھک بھی سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. یہ انسان ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے. اختیار کے ساتھ ایک باڈی کا ہونا، تندرست باڈی کا، صحت مند جسم کا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. یہ آنکھیں امانت پروردگار ہیں، کہیں ان آنکھوں سے خیانت نہ ہو جائے. یہ ہاتھ امانت پروردگار عالم ہے. اس لیے قیامت کے دن بعض علماء کرام نے اس پر تاکید کی، شاید اعضائے بدن، میرے جو باڈی پارٹس ہیں، یہ امانت ہے. امانت کا مطلب کیا ہے؟ دیں اور واپس لے لے. امانت کا مطلب کیا ہے؟ دیں اور وقت آئے تو واپس لے لے. قیامت کے دن پروردگار عالم میرے بعض اعضاء سے کہے گا جسم کے، اب تم میرے ہو، بتاؤ تم نے کیا کیا. ہاتھ گواہی دے گا میرے خلاف، میری آنکھ گواہی دے گی میرے خلاف، میری زبان گواہی دے گی میرے خلاف. بندہ کہے گا تو میری تھی، آنکھ سے کہے گا، زبان سے کہے گا، وہ امانت کے طور پر تھی. آج صاحب امانت کہہ رہا ہے تو ہم اس کی سنیں گے، تیری نہیں سن پائیں گے. آج تو بہانہ نہیں بنائے گا، ایکسکیوز نہیں بنائے گا. امانت کا مطلب ہو سکتا ہے ہمارے اعضاء و جوارح ہیں. بعض کامنٹیٹر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ امانت یعنی کیا؟ انسان کا زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا سکسیسر اور خلیفہ ہونا ہے. اللہ نے پہلا ٹائٹل جو انسان کو عطا کیا، پہلا مقام جو انسان کو عطا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سکسیسر بنا کر بھیجا ہے زمین میں، نہ کہ اللہ کا جانشین. اللہ تو اللہ ہے، کوئی قریب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی صفات کا سکسیسر، ایٹریبیوٹس آف اللہ کا سکسیسر. یعنی کیا؟ اللہ رحیم ہے تو انسان میں تھوڑی بہت رحمت کا ہونا ضروری ہے. اللہ علیم ہے تو انسان میں تھوڑا بہت علم ہونا ضروری ہے. اگر اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، انسان اگر خلیفہ ہے، سکسیسر ہے زمین پر، تھوڑی بہت معافی اور فرگیو کرنے کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہ خلافت اللہ، خلیفہ بننا امانت پروردگار ہے. کائنات میں کسی چیز میں لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ایبلٹی نہیں. اگر انسان میں ہے تو وہ لیڈر بن سکتا ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے، وہ سکسیسر بن سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے قوموں کے کسی خاص ڈائریکشن میں. ہو سکتا ہے خلیفۃ اللہ ہو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا،
گفتگو سخت نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، امام سے پوچھا گا مولا مشکل ہے اتنی ساری چیزیں سمجھنا، یہ امانت کیا ہے؟ مل امانہ، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام فرماتے الامانۃ ہی الولایہ، امانت یعنی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور امام فرماتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے اس کا انکار کرے گا فقد کفر، اس نے حق پر پردہ ڈالا ہے، اس نے حق کو چھپا دیا ہے، وہ حق سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کسی نے پیغمبر اسلام کے وجود کے بعد اس امانت کے حق کو ادا کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اس بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس امانت کے سلسلے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، کچھ لوگ مؤمن ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، اور کچھ لوگ منافق ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اقرار ولایت کرتے ہیں، دار پر چلے جائیں ولایت کے اقرار سے دور نہیں رہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اوپنلی یہ اقرار اور کنفیس کرتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے ہیں۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور وہ انکار کرنے پر تلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ منافق ہیں، ولایت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ منافق ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے ان سے، کھلا سوال کیا جائے کیا تم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈیوائن لیڈرشپ کے قائل ہوں؟ گنگنا جاتے ہیں، وسپر کرتے ہیں، جواب کلیئر کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ولایت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہمت ہے یا ایمان کے دائرے میں آؤ یا کفر کے دائرے میں آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد لوگوں کی تین قسمیں بتاتا آیت نمبر 73 میں۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امانت ہے، ہمارے ہاتھوں میں، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا، پوچھا جائے گا اس ٹرسٹ کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ دو طرح کے لوگ اس امانت کا حق ادا نہیں کریں گے، انہو کان الانسان ظلوما جہولا، ایک وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ولایت کا اقرار نہیں کرتے، اور دوسرے وہ جو اگنورنٹ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ امامت اور ولایت کا اقرار نہیں کرتے۔ وہ لوگ علی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے جن کی زندگی میں ظلم پایا جاتا ہے، جن کی زندگی میں جہل پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ چل سکتے ہیں جو عدالت کو مانتے ہیں اور علم کو مانتے ہیں، لیکن انسان ہے انہو کان الانسان ظلوما جہولا، انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ہے جو ظلم کرتا ہے، جہالت کی طرف لے جاتا ہے اپنے آپ کو۔ آخری امام ظہور فرمائیں گے دو طرح کی آپ کی حکومت ہوگی، ایک عدالت والی حکومت، دوسرے علم والی حکومت ہے۔ آج تک جتنا علم دنیا میں موجود ہے وہ صرف ایک حرف کا علم ہے، اور آخری امام جب ظہور فرمائیں گے 28 لیٹرز کا علم امام دنیا میں پھیلائیں گے، تب جا کر دنیا ایمان کی طرف آئے گی، دین کی طرف آئے گی۔ اور آخری امام کی حکومت عدالت والی حکومت ہوگی، سخاوت والی نہیں۔ اگر ہم یہ انتظار کریں امام ظاہر ہوں گے ہمارا دامن پیسوں سے بھر جائے گا، نہیں، امام کی حکومت عدالت والی حکومت ہوگی، جسٹس والی حکومت ہوگی۔ اور سخاوت والی حکومت میں زندگی گزارنا آسان ہے، جسٹس والی حکومت میں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ دنیا نے 4 سال مولا کائنات کی حکومت کو برداشت نہیں کیا جو عدالت کے سائے میں ہے، وہ دنیا 40 سال امام کی حکومت کو کیا برداشت کر پائے گی؟ یہ عدالت والی حکومت ہوگی، کیوں؟ اس امانت کو رائج کرنا ہے جس امانت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بلائے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ۔ اگر ہمارے دلوں میں، میرے عزیزو، یہ میرا اعتقاد بول رہا ہے، اگر ہمارے دلوں میں احساس ولایت ہے، خصوصی طور پر آج کے دن، خصوصی طور پر جو وفات کا دن ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا، اگر ہمارے دلوں میں احساس ولایت ہے تو اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کریں،
اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ماں ہے جو بچوں کے دلوں میں ولایت کے عقیدے کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ ماں ہے جو بچے کو کبھی عباس اور کبھی محمد بنا دیتی ہے، کبھی علمدار اور کبھی وفادار بنا دیتی ہے۔ اس خاتون نے ولایت کے راستے پر چل کر نہ تنہا خود کامیاب زندگی گزاری، بلکہ ایک نسل امت کے حوالے کیا تاکہ وہ نسل ولایت کی مبلغ بنے اور ولایت کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ولایت کے اس عقیدے کو نرچر کریں، ڈیولپ کریں، بچائیں اور دنیا کے گوشے گوشے تک انشاءاللہ پھیلا سکے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی کے سائے میں ہماری دنیا آباد اور ہماری آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی انسان کسی گوشے میں بیٹھ کر، کسی کارنر میں بیٹھ کر ہنستا تھا تو لوگ کہتے تھے اسے مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ۔ لیکن آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے، اگر کوئی کارنر میں بیٹھ کر ہنستا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی فارورڈ کر دینا۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی لطیفہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے جو ہمیں بھی ہنسنے کا دل کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب گھر میں کوئی بزرگ آتا تھا تو دوسرے گھر والوں کی خیریت پوچھتا تھا، ان کے احوال پرسی کرتا اور بچوں کے بارے میں پوچھتا، گھر والوں کے بارے میں سوال کرتا۔ آج قدم رکھتا نہیں ہے، بچوں سے یہ پوچھتا ہے بتاؤ وائی فائی کا پاسورڈ کہاں ہے اور کیا ہے، تاکہ میرا جو ڈسٹینس ہو چکا ہے سوشل میڈیا سے چند منٹ چند گھنٹے میں اس کو جبران کر سکوں، اس کی تلافی کر سکوں۔ آج بیماروں کی عیادت، مرحومین کے تشییع جنازے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اگر کوئی خبر آتی ہے فلاں مومن بیمار ہو چکا ہے تو ایک جملہ ڈال دیا جاتا ہے امّن یجیب کا۔ اگر خبر آتی ہے کوئی اس دنیا سے گزر چکا ہے، ایک جملہ ڈال دیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان جملات سے، ان ایموجیز سے، ان پکچرز سے، ان فوٹوز سے انسان سمجھتا ہے کہ میرا رابطہ، میرا رشتہ ان لوگوں سے ہو چکا ہے یا مضبوط ہو چکا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے انسان کی زندگی کو بدل دیا، کمپلیٹ چینج کر دیا ہے، اور ہر انسان کو اس سوشل میڈیا نے سٹار بنا دیا ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا سٹار ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لائکس کے پیچھے، کامنٹس کے پیچھے انسان زندگی گزارتا ہے۔ ہاں فائدے بھی بہت ہیں، بزنس آسان ہے، روابط ایک دوسرے سے ملنا جلنا آسان ہے، انسان نئے نئے راستے انسان کے لیے کھلے ہیں اگر انسان حقیقی معنی میں اس کی طرف توجہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں، ان نقصانات کو سوچنا اور اس کے بعد بارے میں غور کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیزی کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دو باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر کمیونٹی میں۔ ایک باؤنڈریز ہوتے ہیں جو جغرافیکل باؤنڈری ہے، ہماری دیواریں کہاں تک ہیں، ہمارے والز کہاں تک ہیں، ہماری باؤنڈری کہاں تک ہے، ہمارے گھر کیا ہیں، ہماری عمارتیں کہاں تک پہنچی ہیں، ہماری جماعت کہاں تک پہنچی ہے، ایک جغرافیکل باؤنڈری ہے۔ اور جو دوسری باؤنڈری ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، وہ میوچل ریسپیکٹ کی باؤنڈری ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا۔ یہ باؤنڈری بہت ضروری ہے، اس کو بچا کے رکھنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اگر یہ ریسپیکٹ کی باؤنڈری ایک بار ٹوٹی تو پھر جغرافیکل باؤنڈری انسان کے کام آنے والی نہیں۔
آج سوشل میڈیا کا جو صحیح استعمال ہونا چاہیے اس استعمال کی طرف ہم لوگوں کو توجہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے، کسی پرسنالٹی کو اگر زخمی کرنا ہے، کسی پرسنالٹی کو اگر نقصان پہنچانا ہے، کوئی کلپ بناؤ، کوئی میسج ڈھونڈو، اس کی زندگی سے تلاش کرو، کھرے دو، کہیں نہ کہیں کوئی کمی نظر آ جائے گی، اس کو ہائی لائٹ کرو اور ڈال دو سوشل میڈیا میں، تاکہ لوگ اس سے بدظن ہو جائیں، لوگ اس کے بارے میں برا تصور کرنے لگے. اور لوگ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، جو لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، جن میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اپنی انگلیوں پر وہ فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آن ہی میں، ایک لمحے میں ایک پرسنالٹی زخمی ہو جاتی ہے، ایک پرسنالٹی کو ہم ختم کر دیتے ہیں. جس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں 40 سال لگائے، جس نے اپنے پرسنالٹی کو بنانے میں ایک زندگی گزاری، ہم ایک میسج کے ذریعے سے، ایک کلپ کے ذریعے سے ہم اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. نہ تنہا پرسنالٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کمیونٹیز کا بھی حال یہی ہوگا. اگر ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے، کمیونٹیز کا حال بھی یہی ہوگا. ایک کمیونٹی بنتی ہے بڑی محنتوں سے، ایک کمیونٹی کا جو سٹرکچر بنتا ہے بڑی قربانیوں کے ذریعے سے، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، محنت، پیسے کے ذریعے سے، عزت کے ذریعے سے، زحمتوں کے ذریعے سے، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ایک کمیونٹی کی شکل بنتی ہے، ایک سٹرکچر بنتا ہے. اس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک میسج، ایک کلپ بنا دیا، ایک کمیونٹی کو اٹیک کیا، اس کمیونٹی کی عزت اور وقار کم ہوتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، جو ہم کلپ بنا رہے ہیں، میسیجز کو فارورڈ کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا یہاں انسان کو آ کر نقصان پہنچاتا ہے. عزت پر حملہ کرنے کی ہمیں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں. آئیڈیا ہے، نظریہ ہے، آپ کا پرسپشن ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بسم اللہ. ایڈوائز ہے، سجیشن ہے، بسم اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کام کو گرانے کے لیے، کسی کام کو نقصان پہنچانے کے لیے، چونکہ میں وہاں پر نہیں ہوں تو دوسرا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نہیں کر رہا ہوں دوسرا بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ تصور آ جائے، کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. اگر میں دوسرے کو گرانے کے لیے، یہ محاورہ مشہور ہے، اگر میں دوسروں کو گرانے کے لیے کھڈا کھودوں، ایک ہول بناؤں، تو سب سے پہلے اس ہول میں گرنے والا میں خود ہوں، اس لیے کہ وہ پلٹ کر میری زندگی میں واپس آئے گا. تو سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی جو میرے پاس موجود ہے، اس کا صحیح استعمال کریں جماعتوں کے اپلفمنٹ کے لیے، جماعتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے سکسس کے راستے کو طے کرنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں ایسا کام کر دوں جانے انجانے میں، کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے، شاید وہ نہ جانتے ہوں اس میسیج کے فارورڈ کرنے سے کتنا نقصان ہوگا. مطلب میں اس گروپ میں نہیں ہوں جس گروپ میں جھنجٹ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، میں نہیں ہوں الحمدللہ. لیکن سننے میں آتا ہے کہ جب انسان گھنٹوں بحث کرتا ہے، نتیجہ جس کا کچھ بھی نہیں ہے، زیرو نتیجہ ہے. اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور انسان نے کسی پرسنالٹی کو، کسی جماعت کو نقصان پہنچا دیا. یہاں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے دین مبین اسلام نے کہا تقوی. کبھی کبھار ہم تقوی کو صرف نمازوں تک محدود رکھ دیتے ہیں. تقوی یعنی ایک کنٹرولر ہے انسان کے ذہن کو، انسان کی سوچ کو. جو عبادت، جو چیز کنٹرول کرتی ہے، تقوی ہے. یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر کسی کو میں نے نقصان پہنچایا، انڈائریکٹلی میں نے خود اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا. اس کی طرف خاص طور پر خیال کریں. کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ انفارمیشن کی دنیا ہے، بھرمار ہے انفارمیشن کی، آتی رہتی ہے. صبح اگر آپ سیل فون کھولیں گے، پتہ نہیں کتنے میسیجز آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ انفارمیشن. اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جس طرح تم کھانے میں ڈائٹ کی طرف توجہ کرتے ہو، کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں، انفارمیشن میں بھی ڈائٹ کی ضرورت ہے، کیا لوں اور کیا نہ لوں، کس گروپ میں شامل ہوں اور کس گروپ میں شامل نہ ہوں. انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر نہیں تو انسان کی عقل اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اگر میں
دوسروں کے کام نہیں آ سکتا ہوں تو دوسروں کے کام کو بگاڑوں بھی نہیں۔ آخری جملہ ہے معذرت کے ساتھ، اگر میں دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتا دوسروں کا برا بھی نہ کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں سجدہ کروں اور سجدے میں بھی یہ سوچوں کہ سجدہ ختم ہو تو کس کو ماروں اور کس کو گھیروں۔ اگر انسان یہ تصور کے ساتھ زندگی گزارے اس کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، وہ بچے گا اور پوری کمیونٹی بچے گی۔ آج جو مشکلات ہے ایران میں، آج جو مشکلات ہے انڈیا میں، جو ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں، یہی سوشل میڈیا کا رزلٹ ہے، یہی سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں پھیلایا جا رہا ہے، جو نیوز آ رہی ہے آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے انسان کی زندگی، دوبھر ہو جاتی ہے انسان کی زندگی، گھبرا جاتا ہے انسان، زندگی سے گھبرا جاتا ہے، اور وہ گھبراہٹ انسان کو کامیابی کی منزلیں طے کرنے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان بری بلاؤں سے پروٹیکٹ کرے، بچائے، اور کامیابی کی راہ کو طے کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔